السلام علیکم جی، میرا نام عامر بلال ہے۔ ناظرین، آج فرانس اور ترکی کی بات کریں گے۔ اسلاموفوبیا کا معاملہ چلا تو ترکی نے بڑا بڑھ چڑھ کر فرانس کے اوپر الزامات لگائے اور فرانس کے اوپر تنقید بھی کی، لیکن آج ہم صرف ان دو ممالک کی بات کریں گے ناٹ ایز اے مسلم کنٹری، لیکن ترکی کی اگر بات کریں گے تو ایک خطے کے ایک پاورفل اور ایمرجنگ پلیئر کے طور پر بات کریں گے۔ دوسری جانب سے فرانس کی بات کریں گے تو فرانس کی بات بھی اسی ہی پیرائی میں کریں گے کہ ان کی آپس میں ٹسل کیا ہے، ان کے معاملات کہاں سے خراب ہونا شروع ہوئے اور کیوں یہ معاملات دن بدن مزید بگڑتے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، بات کر لیتے ہیں کہ حالات حاضرہ میں جب اسلاموفوبیا کی ایک لہر اٹھتی ہے یورپ سے، اور چارلی ہیبڈو نامی ایک میگزین ہے ہفتہ وار، اس کی جانب سے وہی کیریکیچر، وہی گستاخانہ خاکے جو ان کی جانب سے 2018 اس سے پہلے 2015 اور اس سے پہلے وہ چھاپے گئے، تو ان کی جانب سے ان کو دوبارہ چھاپا گیا۔ تو اس چیز کے اوپر بھی تنقید کی گئی، اس چیز کے اوپر مسلمانوں کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا، اور اسی چیز کو لے کر آزادی اظہار رائے کے نام پر سیموئل پیٹی نامی ایک ہسٹری کے ٹیچر کی جانب سے بھی انہی گستاخانہ خاکوں کو اپنی کلاس میں دکھایا گیا، جس کے اوپر طیش میں آ کر وہاں پر ایک مسلمان لڑکے کی جانب سے اس گستاخ کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اب معاملات اس وقت خراب ہوتے ہیں جب یہ تمام تر واقعہ ہوتا ہے، اور ایمینوئل میکرون جو کہ وہاں کے صدر ہیں، ان کی جانب سے اس تمام تر واقعے کو بیک کیا جاتا ہے، ان کی جانب سے اس شخص کو ہیرو کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور اپنی قوم کا فخر اور پرائیڈ کے طور پر بتایا جاتا ہے۔ اس کے اوپر رجب طیب اردوان وہ پہلے لیڈر تھے جن کی جانب سے تنقید کی گئی اور ان کو اپنے دماغی علاج کرانے کا مشورہ دیا گیا۔ اس کے اوپر کافی زیادہ ان کو بھی تھوڑی سی تکلیف ہوئی فرانس کو، اور ان کی جانب سے اپنے الفاظ واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا، لیکن رجب طیب اردوان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم اپنے سٹانس سے آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کی مذمت بھی کریں گے، اور ہم جو کہہ چکے ہیں اس کے اوپر بھی ہم کھڑے ہیں، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو تب سے لے کر ایک ٹسل چل رہی ہے، لیکن اسلاموفوبیا ایک سائڈ پر، مسلمانوں کے لیے جو رجب طیب اردوان نے کیا، جس طرح سے تمام تر معاملے کو لیڈ کیا، اس کو اگر آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور دونوں کو دو ممالک کے طور پر دیکھیں، تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ رجب طیب اردوان اور ترکی کی جانب سے اس موقع کے اوپر چوکا مارا گیا۔ وہ کس طرح، اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو آپ کو بتائیں کہ رجب طیب اردوان اس سے پہلے بھی بہت سارے معاملات میں فرانس کے ساتھ ان کی ٹسل چل رہی ہے۔ ترکی اور فرانس بہت سارے معاملات میں آمنے سامنے نظر آتے ہیں۔ اس سے پہلے بحرین کا معاملہ ہو تو وہاں پر ترکی کی جانب سے اپنے سمندر جو تھا اس کے اوپر اپنی حکمرانی کے لیے، اپنی اجارہ داری کے لیے وہاں پر وہ تھا، تو وہاں اس وقت بھی فرانس کی جانب سے اس کے اوپر کافی زیادہ تنقید کی گئی۔ تو دوسری جانب اس کے اوپر جو ترکی ہے، ترکی کی جانب سے فرانس کے کچھ شپس تھے، کچھ بحریہ کے جہاز تھے جن کو ان کی جانب سے روکا گیا، اور کافی اس وقت بھی اس معاملے میں بھی ہمیں ٹینشن دیکھنے کو ملی۔ تو خطے میں ڈومیننس کی ایک جو دوڑ ہے اس میں فرانس کو ٹف ٹائم دے رہا ہے ترکی، اور ترکی ایز اے ایمرجنگ پار کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرانس کو اب ترکی سے تھوڑا سا خطرہ محسوس ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ترکی کی جانب سے جو بھی بیان آتا ہے اس کے اوپر وہ کافی سٹرانگ قسم کا رد عمل دیتا ہے، اور اس کے اوپر ان کی جانب سے اب مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ ترکی کا بائیکاٹ کیا جائے، کیونکہ ترکی صدر جو رجب طیب اردوان تھے ان کی جانب سے ہی سب سے پہلے یہ بات کی گئی تھی کہ فرنٹ پروڈکٹس جو ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ تو اس سے جو سب سے زیادہ فائدہ ہوا، یا کہنے کے آنے والے وقت میں اس سے فائدہ ہوگا، وہ ترکی کو ہوگا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ افریقہ کے جو ممالک ہیں اس میں ڈومیننس کے لیے فرانس کوشش کر رہا ہے، اور اس کی بہت حد تک وہاں پر اپنی اس کی ایگزسٹنس موجود ہے، جبکہ ترکی ایک ایمرجنگ پار کے طور پر خطے میں ایک بڑی پارک ہونے کے ناطے اس کی جانب سے بھی اپنی اثر و رسوخ کو بڑھایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ تمام تر معاملہ ہوتا ہے، اسلاموفوبیا کی بات چلتی ہے اور گستاخانہ خاکوں کی بات چلتی ہے، تو اس کے اوپر ترکی کی جانب سے سب سے پہلے جو اقدام کیا جاتا ہے یا مطالبہ کیا جاتا ہے اس میں یہ تھا کہ فرنچ پروڈکٹس جو ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔
یہی وجہ ہے، اگر آپ کو یاد ہو کہ ایمینوئل میکرون کی جانب سے جب یہ اعلان کیا گیا تو اس کے فوری بعد ان کی جانب سے مطالبہ کیا گیا اور اپیل کی گئی عرب ورلڈ سے اور خاص طور پر سعودی عرب سے کہ یہ تمام تر جو بائیکاٹ کی مہم چل رہی ہے اس میں فرانس کا ساتھ دیں، اس مہم کا آپ حصہ نہ بنیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب اور یو اے ای نے خاص طور پر اس میں مدد کی فرانس کی۔ تو خطے کی ڈومیننس کے لیے اگر دیکھا جائے تو لیبیا کی بات کریں، شام کی بات کریں، مصر کی بات کریں تو یہ وہ جگہ ہیں، اور افریقن جو ممالک ہیں یہ وہ جگہ ہیں، خاص طور پہ جو مسلم کنٹریز ہیں اس میں وہاں پر اس وقت فرانس کی پریزنس جو ہے کافی سٹرونگ ہے۔ اور معیشت کی بات کی جائے، وہاں پر اکانومی کی بات کی جائے اور ان کے ٹریڈ لیول کی بات کی جائے تو فرانس اس میں ترکی سے آگے نظر آتا ہے۔ تو ترکی کی جانب سے اس موقع کے اوپر چوکا اس طرح مارا گیا کہ وہ جو ان کی وہاں پر پریزنس تھی، جو ان کی اکانومی کا تھوڑا سا وہاں پر پاؤں انہوں نے پھیلائے ہوئے تھے، اس کو روکا نہیں تو اس کو تھوڑا سا ڈیمیج جو ہے وہ ترکی کے اس اعلان کی وجہ سے لازمی ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ فرانس کیوں ان ممالک میں اپنی ڈومیننس چاہتا ہے؟ کیونکہ فرانس کو لگتا ہے کہ وہ ایک عرصہ تک ان تمام تر علاقوں میں، افریقہ کے ممالک میں، خاص طور پر لیبیا اس کے ساتھ جو ممالک لگتے ہیں ان میں ان کی جانب سے حکومت کی گئی ہے، یہ تمام تر علاقے ان کی کالونیز کا حصہ رہ چکے ہیں۔ اب دوسری جانب ترکی کی بات کریں تو ترکی بھی ایک عرصے تک فرانس تک کا علاقہ جو ہے وہاں تک یہ جتنے بھی بیچ میں ممالکات ہیں، یورپی ممالک جو ہیں، ان تمام کے اوپر اپنی حکومت کر چکا ہے خلافت عثمانیہ نے۔ تو اب دونوں کسی نہ کسی طرح اپنا حق سمجھتے ہیں کہ آپ ان علاقوں میں اپنی ڈومیننس جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے، اور ترکی کی جانب سے اپنے پاؤں جو ہیں آہستہ آہستہ پھیلائے جا رہے ہیں۔ اب ترکی کی جانب سے اس وقت جو ترجیحی بنیادوں کے اوپر کام کیے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اسٹریٹجک جو پریزنس ہے ان تمام تر علاقوں میں وہ اس کو سٹرونگ کرتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لیبیا میں ان دونوں کی آپس میں ٹسل بھی رہی، اور کولڈ وار میں جب یہ سول وار کی صورتحال تھی وہاں پر لیبیا میں، تو جو ڈیفرنٹ ملیشیا تھے ان کو آپس میں یہ سپورٹ کرتے رہے۔ ایک جانب اگر ترکی سپورٹ کر رہا تھا کسی ملیشیا کو تو دوسری جانب فرانس ان کے اپوزٹ جو ملیشیا تھے ان کو سپورٹ کرتے تھے، تو تب سے بھی یہ ٹسل چلی آ رہی ہے۔ اب اس میں بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ دونوں ممالک اس تمام تر خطے میں اپنی پریزنس تو بنائے ہوئے ہیں، لیکن وہاں کی جو آڈینس ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو کس طرح اپروچ کر رہے ہیں۔ تو فرانس کی جانب سے، فرانس کی بات کریں تو فرانس کی جانب سے اس کے لیے بذات خود جانے کی بجائے، کیونکہ وہاں پر جو فرانس کی جانب سے مظالم ڈھائے گئے اور جو اس سے پہلے جب یہ تمام تر ممالک اس کی کالونی کا حصہ تھے تو اس وقت ان کی جانب سے جب آخر میں وہ وہاں سے نکل کے گئے تو بہت سارے مظالم ڈھائے گئے، اور خاص طور پر مسلمان ان مظالم کو بھولے نہیں۔ تو اس کے لیے فرانس کی جانب سے بذات خود اور براہ راست وہاں پر جانے کی بجائے ان کی جانب سے یو اے ای کو استعمال کیا گیا۔ یو اے ای کے ساتھ ان کی جانب سے اپنے ریلیشن کو بہتر بنایا گیا، اور یو اے ای کے ساتھ اپنی ٹریڈ کو بہتر بنا کر ان علاقوں تک ان کی جانب سے رسائی حاصل کی جا رہی ہے، کیونکہ فرانس کو پتا ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا دیکھ لیں حال کے جو جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، یہ تمام کا جو معاملہ تھا اس میں سب سے پہلے فرانس کی جانب سے یو اے ای اور سعودی عرب سے مطالبہ کیا گیا، اور انہی سے ان کی جانب سے مدد طلب کی گئی۔ تو سعودی عرب اور یو اے ای اس خطے میں فرانس کی اجارہ داری قائم کرنے میں، یا ان کی جو پروڈکٹس ہیں یا ان کی گڈز ہیں ان کی ترسیل کے حوالے سے راہ ہموار کرنے میں کافی زیادہ مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام تر صورتحال کے ساتھ، تمام تر اسٹریٹجی کے ساتھ اس طریقے سے فرانس کی جانب سے مسلم ورلڈ کو افریقہ میں اور دیگر ممالک میں، عرب ورلڈ میں اور ترکی کے ساتھ اور دیگر جو ممالک لگتے ہیں ان کو اپروچ کیا جا رہا ہے۔ اب دوسری جانب ترکی کی بات کریں تو ترکی بھی جس طرح سے ان کا 100 سالہ معاہدہ جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے، تو اب وہ چاہتے ہیں کہ اپنی وہ پرانی گلوری جو ہے، جو لاسٹ گلوری تھی، اس کو دوبارہ سے وہ ارن بیک کریں، اس کو دوبارہ سے حاصل کریں۔ آف کورس اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے کہ جی اب وہ پہلے والا وقت نہیں، پہلے کی طرح آپ کسی جگہ کو، کسی ملک کو اپنی کالونی نہیں بنا سکتے، لیکن آج کا جو طریقہ کار ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہو چکا ہے۔ اب اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ وہاں پر اپنی پریزنس بنائی جاتی ہے، وہاں پر اپنا جو ٹریڈ لیول ہے اس کو بڑھایا جاتا ہے، اور امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کا جو بیلنس ہے اس کو اپنے حق میں کر کے وہاں پر اپنے مطالبات تسلیم کروائے جاتے ہیں یا اپنا آپ منوایا جاتا ہے۔
تو ترکی کی جانب سے اب ان تمام تر چیزوں کے اوپر جس کے تھرو وہ اپنی دوبارہ وہ خلافت عثمانیہ والا وہ جاہ و جلال اور وقار جو ہے اس کو واپس حاصل کرنا چاہتا ہے. تو ایک طرف ترکی عرب ورلڈ میں اپنے پاؤں جما رہا ہے تو دوسری جانب اس کے لیے فرانس اور وہاں پر افریقن جو ممالک ہیں ادھر اس جو تمام تر جو علاقے ہیں وہاں پر اپنی پریزنس کو برقرار رکھنا اور اس کو مزید انکریز کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کو اگر آپ دوسرے جس طرح ہم نے بات کی کہ دوسرے اینگل سے دیکھیں, تھوڑا سا اپنا زاویہ چینج کریں, تو ترکی کی جانب سے جو فرانس پروڈکٹس کے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا تھا تو اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی تھی کہ فرانس کی جو پریزنس ہے اس خطے میں اس کو ان کی جانب سے ہٹ کیا گیا. اب اس میں یہ ہوگا کہ جو لوکل ٹریڈر ہیں جو کہ بڑی تعداد میں لیبیا اور دیگر جو ممالک ہیں ان میں موجود ہیں, تو وہاں پر اب پریزنس جو ہے ترکی کی اور ترکی کی جو ٹریڈر ہیں ان کی وہ پہلے بھی ہے, لیکن اب ان کو مزید کھل کر کھیلنے کا موقع ملے گا. اب جب ایک ریلیکٹنسی وہاں کے جو بائر ہیں کنزیومر ہیں ان میں پائی جائے گی تو اس چیز سے وہاں پر جو مسلم ٹریڈر ہیں اور خاص طور پر ترکی کے جو ٹریڈر ہیں اس چیز سے وہ فائدہ اٹھائیں گے. تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ترکی کس طریقے سے یو اے اور سعودی عرب کے مخالف ہے, تو اسی چیز کا فائدہ اٹھا کے ترکی فرانس جو ہے وہ ان دو ممالک کو استعمال کر رہا ہے. لیکن ترکی اپنی پریزنس کو آنے والے وقت میں مزید بڑھائے گا, چاہے وہ اپنے مسلم ممالک کے جو ایشوز ہیں ان کی بات کر کے ان کے ایجنڈے کو لے کر آگے چلے, ان ایشوز کے اوپر لیڈر کے طور پر آگے چلے, یا پھر دیگر ٹیکٹیکل جو معاملات ہیں یا اسٹریٹجک جو معاملات ہیں ان کے ذریعے وہ ان علاقوں میں اپنی پریزنس بڑھا پاتا ہے یا نہیں. اس میں اگر بات کریں تو یورپی ممالک کا حصہ بننے کے لیے جو ایک کرائیٹیریا تھا, جو ایک کوشش کی جا رہی تھی ترکی, اس سے تو ترکی اب باہر ہوتا نظر آ رہا ہے, کیونکہ یورپی ممالک کے ساتھ اسلاموفوبیا کا یہ جو بھی لہر چلی تھی اس میں ترکی جو ہے اس تمام تر دور سے ہمیں باہر ہوتا نظر آ رہا ہے. لیکن آنے والے وقت میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ترکی اور فرانس کی جانب سے جو ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں, جو ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے, تو اس میں کیا یہ نارملائز ہو سکے گا یا نہیں, کیا ان چیزوں کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے کوئی اور بڑے پلیئر بیچ میں آئیں گے, یا پھر یہ دونوں ممالک آپس میں اسی طرح لفظی گولہ باری جاری رکھیں گے, اور جس طرح معاملات چل رہے ہیں اگر یہ اسی طرح ایسکلیٹ ہوتے رہے تو آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ یہ دو بدو لڑائی میں بھی چلے جائیں. اگرچہ ایک پرسیپشن ہے کہ جو دو جمہوری ممالک ہیں اور خاص طور پر ایک ہی الائنس کا حصہ, یہ دونوں ممالک نیٹو کا حصہ ہیں, تو ایک ہی الائنس کا حصہ ہونے کے ناطے ایسا پہلے کبھی ماڈرن ہسٹری میں ہمیں مثال نہیں ملتی کہ اس طرح دو ممالک کسی جنگ پر چلے گئے ہوں. لیکن ترکی آہستہ آہستہ ایک نئے بلاک میں جا رہا ہے جس میں رشیا ہے, چائنا ہے, پاکستان ہے, ایران ہے, اور دوسری جانب فرانس جو ہے اس کا ایک تو یورپی یونین والی سائڈ پہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ وہ ان ممالک کو ہٹ کر رہا ہے جو کہ اسلامک جو ایجنڈا ہے, جو مسلمانوں کے ایشوز مسائل سے جو ممالک ہٹ رہے ہیں اس میں سب سے لیڈ پر یو اے ای ہے. یہی وجہ ہے کہ فرانس کی جانب سے سب سے پہلے یو اے ای کو ہٹ کیا گیا اور اس کے بعد وہ سعودی عرب کی جانب جائے گا. جس طرح ہم نے دیکھا کہ یہ تمام تر چیزیں چینج ہو رہی ہیں, اور ابھی جیسا کہ الیکشن یو ایس کے چل رہے ہیں اور جو بائیڈن اس میں ایک پریزیڈنٹ کے متوقع امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں, تو لگتا یہی ہے کہ آنے والے وقت میں حالات بہت سارے چینج ہوں گے, اور اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ترکی اپنے اس خطے میں ڈومیننس کو کس حد تک آگے لے کر جا سکتا ہے, کیا وہ فرانس کا مقابلہ کر سکے گا یا نہیں. اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں, شیئر کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.